بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات، کچھ خبریں اسلام آباد سے شیئر کروں گا، کچھ واشنگٹن سے، کیونکہ واشنگٹن کا وزٹ جو کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا چل رہا ہے وہ کافی اہمیت اختیار کر گیا، مزید اہمیت اختیار کر گیا، کیونکہ وہاں پہ جو ملاقاتوں کا شیڈول معلوم ہوا ہے، ان ملاقاتوں کے شیڈول سے اور جو متوقع ملاقاتیں اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا یہ دورہ واشنگٹن کتنا زیادہ اہم ہو سکتا ہے۔ اور یہ وزٹ غیر معمولی نوعیت کی اہمیت اختیار کر گیا ہے، کیونکہ ایک آؤٹ گوئنگ آرمی چیف جو ہیں ان کا آخری دنوں میں، یعنی کہ اپنی ریٹائرمنٹ سے چند ہفتے پہلے اس طریقے سے وزٹ کرنا اور پھر امریکی حکام سے اور امریکی اسٹیبلشمنٹ سے ان کی ملاقاتوں کا شیڈول یہ ظاہر کرتا ہے کہ معاملہ ہماری سوچوں سے بھی ذرا کچھ زیادہ بڑا ہے، اور خاص طور پہ پاکستان جو اس وقت جس خطے میں واقع ہے اور وہاں کی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے اور جو اس ریجن میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بڑا اہم ہو گیا ہے، اور اس میں صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ برطانوی مفادات بھی وہاں پہ زیادہ اہم ہو گئے ہیں، یورپ کے مفادات اہم ہو گئے ہیں۔ تو ایک نئی جو اس وقت ایک کیا کہنا چاہیے انٹرنیشنل لیول پہ، عالمی سطح پہ جو چیس بورڈ سجایا جا رہا ہے اس میں پاکستان بہت اہم ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ روس اور چائنا کا جو نیا بلاک ابھر رہا ہے وہ ہر جگہ پہ امریکہ، مغرب اور یورپ کو چیلنج کر رہا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے۔ خاص طور پہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو چائنا کا ہے وہ کوئی 70 ممالک سے زیادہ تک وہ پھیل چکا ہے، 70 ممالک سے زیادہ تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ مختلف ملکوں کو اکانومی کے حوالے سے، ٹریڈ کے حوالے سے، اور جو اقتصادی سرگرمیاں ہوتی ہیں، ٹریڈ ایکٹیویٹیز، ان کے ذریعے سے چائنا جو ہے وہ تو پوری دنیا سے جڑتا جا رہا ہے۔ اور یہ ایک بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے یہ ایک اقتصادی راہداری ہے، عالمی اقتصادی راہداری، اور یہ چائنا مختلف ملکوں سے گزرتا ہوا اپنی اکانومی کو، اپنے ٹریڈ روٹ کو ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک کرتا جا رہا ہے، اور اس میں آدھی سے زیادہ جو عالمی ممالک ہیں ان کو اپنے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ ساتھ ساتھ وہ اب فوجی شعبوں میں بھی پیش قدمی کر رہا ہے، اور خاص طور پہ تائیوان پہ جو اس کا کلیم ہے وہ اب چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے جلدی اس کو اچیو کرے۔ پھر ہمارے ریجن میں آ جائیں تو ریجن میں بھی پاکستان اس لیے اہم ہے کہ ایک طرف چائنا ہے، افغانستان ہے، افغانستان سے جب سے معاملات خراب ہوئے، کیونکہ یہ جھگڑا جو شروع ہوا ہے رجیم چینج کا بھی، اور عمران خان صاحب سے جو آوازاری شروع ہوئی، اقتاحٹ ہوئی، وہ بھی وہیں سے شروع ہوئی۔ 3-4 چیزیں ہیں، کیونکہ جو امریکہ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ایک تو افغانستان میں ان کے مفادات کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے اور ان مفادات کی نگہبانی کرے پاکستان۔ اس کے لیے بہت ساری چیزیں زیر بحث ہیں، اور اسی کو اپوز کر رہے تھے عمران خان صاحب۔ تو پاکستان کو اس طریقے سے، کیونکہ عمران خان صاحب کی جو خارجہ پالیسی تھی، جو نئی قومی سلامتی پالیسی ترتیب تھی عمران خان صاحب کے دور حکومت میں، وہ بالکل ٹھیک ہے جی، ہم نے یونیلیٹرل نہیں چلنا، بائی لیٹرل بھی نہیں، بلکہ ملٹائی لیٹرل جو ہماری ہوگی ڈپلومیسی ہوگی، یعنی کہ کثیر الجہتی ہوگی۔ ہم کسی ایک ملک کے باسکٹ میں یا کسی ایک ریجن کے باسکٹ میں تمام انڈے نہیں ڈالیں گے، اور ہم آزاد ملک ہے اور اپنے مفادات کو دیکھیں گے، مفادات کے بنیاد پہ ہم دو طرفہ تعلقات استوار کریں گے۔ یہ انہوں نے سعودی عرب، ایران، UAE، ترکی، ملائیشیا، اس سارے معاملے میں ان تمام ملکوں سے پیرالل ایک بائی لیٹرل جو ہے وہ شروع کر دی تھی۔ اسی طریقے سے روس، چائنا اور امریکہ، ان سے بھی اسی طریقے سے ملٹی ڈائمینشنل چل رہا تھا کہ مفادات کی بنیاد پہ ہم آگے بڑھیں گے، لیکن اس پہ پھر بریک لگی، اور بریک لگ گئی کچھ تھوڑی سی زیادہ، اختلافات شدید ہو گئے، خاص طور پہ افغانستان میں جب ڈکلائن ہوا اور شکست ہوئی، اور اس کو عمران خان صاحب نے اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ پبلک میں آگے دینا شروع کر دیا، اور اس شکست کو انہوں نے بہت زیادہ نریٹ کیا، اور انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اور لوکل میڈیا میں بھی اس سے ذرا تھوڑے سے مزید اختلافات بڑھ گئے تھے۔ بہرحال
اب پاکستان چائنا کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور جڑا ہونا بھی چاہیے، کیونکہ پاکستان اور چائنا کے تعلقات جو ہیں وہ درینہ ہیں، اور چائنا کی طرف سے پاکستان کو کبھی بھی کوئی ڈز نہیں لگی، کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا، کوئی لیگ پولنگ نہیں ہوئی، اور انٹرنلی کوئی ویک کرنے کی کوشش نہیں کی کبھی بھی۔ اور چائنا کبھی بھی پاکستان کے اندرونی معاملات میں اس نے کبھی مداخلت نہیں کی، نہ حکومت کے گرانے میں، نہ بنانے میں۔ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ اس کے ساتھ چلتا ہے، اور اس کے تعلقات ہیں پاکستان کے ساتھ، وہ پاکستان کنٹری ٹو کنٹری چلتا ہے، لیڈرشپ چینج ہوتی رہتی ہے، اسے ایشو نہیں پڑتا۔ بہرحال یہ تھا۔ اب ان حالات میں پاکستان بہت زیادہ اہم ہے، اور یہ جو مفادات کا معاملہ ہوتا ہے یہ جب تک سول اور ملٹری لیڈرشپ سیم پیج پہ نہ ہو تو یہ بات آگے بڑھتی نہیں ہے۔ خارجہ پالیسی اور سفارتی پالیسی یہ اس وقت کامیاب ہوتی ہے، اس وقت آگے بڑھتی ہے جب دونوں سول اور ملٹری، راولپنڈی اور اسلام آباد ایک پیج پہ ہوں۔ جب ایک پیج پہ نہیں ہوں گے تو پھر معاملات۔ دوسرا، امریکہ کی یہ بھی خواہش تھی کہ انڈیا کے ساتھ ہم معاملات کو مت بڑھائیں، اور جو 5 اگست 2019 کا اقدام ہے اس کو ہم ہضم کر لیں، اس کو ہم مان لیں، اور اس پہ کسی قسم کا کوئی ریئیکٹ نہ کریں۔ 370 ختم ہو گیا، 35 سے ختم ہو گیا، اور مقبوضہ وادی کو انڈیا نے اپنے اندر ضم کر لیا۔ اس میں جو کہ چائنا بھی اس میں فریق تھا، کشمیری بھی فریق ہے، تو چائنا نے تو اپنا حساب کر دیا برابر، مار دھاڑ کر کے اپنا انہوں نے طاقت استعمال کی اور اپنا علاقہ زیادہ سے زیادہ سیکیور کیا، اور اسٹریٹجک لوکیشنز پہ اپنا قبضہ کیا۔ ان کا جانی نقصان بھی کیا انڈیا کا، اور مالی نقصان بھی کیا، فوجی نقصان بھی کیا، ہر طرح کا نقصان کیا، اور زمین بھی لی۔ تو وہ انڈیا نے اس کو برداشت کر لیا، کیونکہ چائنا سے ٹکرانا مشکل تھا۔ انڈیا چائنا کے مقابلے میں نہیں کھڑا ہو سکا، کیونکہ امریکہ کا جو ڈیزائن تھا، کواد بنایا، اس کے بعد پھر ایک اور فوجی اتحاد بنایا جس میں امریکہ ہے، برطانیہ ہے، اور آسٹریلیا ہے، یہ ایک فوجی اتحاد بنایا۔ کواد میں انڈیا بھی شامل تھا، لیکن انڈیا کو نکال دیا گیا جو فوجی اتحاد جب بنا، تو اس کی ریزن بھی یہی بنی تھی کہ انڈیا نے چائنا کے خلاف ایک حد سے آگے جانے سے انکار کر دیا، اور افغانستان میں بھی کسی قسم کا اپنے جو فوجی فٹ پرنٹس ہیں وہ استعمال کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم گراؤنڈ پہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کرے گی انڈین فوج۔ تو یہ ساری چیزیں تو نظر بالآخر آن پڑتی ہے پاکستان پہ امریکہ کی، تو پھر وہ پاکستان کو ہی بار بار استعمال کرتا ہے، اور پاکستان بھی مجبوراً جب اگر اچھی لیڈرشپ ہوگی، اچھی قیادت ہوگی، سول ملٹری آپس میں مل بیٹھ کے چلیں گے تو ریزسٹ کیا جا سکتا ہے۔ اگر دونوں آپس میں ڈیوائیڈ ہو جائیں تو پھر ذرا معاملات خراب ہیں۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو اس وقت ہیں، ایک اگلا جو چیس بورڈ ہے انٹرنیشنل لیول کا، اور خاص طور پہ ہمارے ریجن میں امریکنز کا کیا پلان ہے، برٹش کا کیا پلان ہے۔ ایک اور بات بتا دوں کہ یہ جو انڈیا والا معاملہ تھا، اس میں کہا گیا 5 اگست، اور اس میں عمران خان صاحب ان دونوں معاملات میں پنڈی سے اختلاف کرتے تھے، اختلاف ہو گیا، بلکہ پنڈی سے اختلاف ہو گیا۔ پنڈی کی خواہش تھی کہ بین چلا جائے ذرا، اور ڈپلومیسی سے چلا جائے۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ فرنٹ فنٹ پہ کھیل رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی نہیں ہونی چاہیے، کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے، کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے، جو کلیئرٹی کے ساتھ بات کی جائے وہی ہونی چاہیے۔ تو اس سے معاملات، تو اب پیپلز پارٹی، وزیر خارجہ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ سیمی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ، اور پولیٹیکل بھی، ٹیکنوکریٹ بھی، اور یہ سارا کچھ۔ اب ڈرائیونگ سیٹ پہ جنرل صاحب ہیں، باجوہ صاحب ہیں، اور وہ وزٹ کر رہے ہیں بھرپور طریقے سے، اور ان کی جو ملاقاتیں ہیں وہاں پہ، جو ملاقاتیں بہت ہی اہم ہیں۔ ایک تو امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، ایک امریکن انٹیلیجنس کے ساتھ ملاقاتیں ہیں، امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات ارینج کی جا رہی ہے، اور پھر جو انٹیلیجنس چیفs ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں، اور ان کے ساتھ بھی ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ملٹری سائڈ پہ تو ہوں گی، یہ ایڈیشنل جو ہیں۔ تو ایک جو انٹرنیشنل چیس بورڈ ہے اس میں پاکستان کا کیا رول ہوگا، کیسا ہونا چاہیے، اور اس میں پاکستان جو ہے وہ افغانستان کا معاملہ ہے، اور افغانستان میں مفادات، اور ادھر چائنا، سی پیک، کیونکہ جو پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چائنا امریکہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ چائنا کے ساتھ ہم
کوئی ری نیگوشیٹ کریں، ری وزٹ کریں سی پیک کو بھی، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو بھی، اور اس طریقے سے کریں جب پاکستان ظاہر ہے جب اس کو کرے گا ری نیگوشیٹ تو چائنا اور پاکستان کے درمیان بد اعتمادی ہوگی اور خود بخود ہی جو ایک اختلاف ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ تو پاکستان اب اس سارے معاملے سے کیسے نکلے گا، کیسے نکلنا ہے، یہ اب پاکستان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، پاکستان کی سول ملٹری لیڈرشپ جو اس وقت ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور آنے والی ملٹری لیڈرشپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ غیر معمولی نوعیت کی ہیں۔ اب اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آنا ہے پاکستان کی داخلی سیاست میں بھی ظاہر ہے، اور اس میں اب کیا ہونا ہے، کیونکہ یوکرین روس کی جنگ میں بھی بیک ڈور چینل پہ پاکستان کے انگیجمنٹس کیا ہیں وہ ابھی تک کوئی اوپن نہیں ہے، کیونکہ وہ ساری چیزیں ہڈن ہیں اور ان کو منظر عام پہ نہیں لایا گیا، بلکہ عالمی ذرائع ابلاغ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان نے یہ کر دیا، پاکستان نے وہ کر دیا، اور پاکستان برطانیہ کے ساتھ معاملات اس میں لیزان میں ہے، اور یہ سارا کچھ ہوگا، لیکن کیا کہنا چاہیے، کلیئر اینڈ کرسٹل اس شیپ میں ہمارے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ہڈن ہے۔ تو یہ سب کچھ چل رہا ہے، تو اس لیے اب یہاں پہ جو کچھ طے ہوگا اس کے اثرات پاکستان کی داخلی سیاست میں ہوں گے، اور اگلا جو سیاسی منظر نامہ ہے اس کو ترتیب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ ضروری نہیں ہے، جو اگلی بات ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ سب کچھ ویسے ہی ہو، کیونکہ پاکستان کی داخلی سیاست میں ایک حد تک تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کنٹرول کر سکتی ہے، اور ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ اثر انداز ہو سکتی ہے، لیکن اس حد سے زیادہ جو ہے وہ اس وقت نہیں ہے، کیونکہ پولرائزیشن بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور پاکستان کے عوام چارج ہیں، اور پھر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی امریکن اسٹیبلشمنٹ اور امریکن انتظامیہ جو ہے وہ آ چکی ہیں رابطے میں، اور ان کے ساتھ بھی اب وہ کٹی والی بات نہیں ہے۔ بیک ڈور چینل پہ بہت ہی امپورٹنٹ لوگ جو ہیں امریکنز، وہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے رابطے میں ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی افغانستان سے اور روس سے، اور اس وقت افغانستان اور روس کا جو معاملہ ہے اس پہ پاکستان کی تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں آن دا ریکرڈ جو ہے وہ ایک پیج پہ تھے، اور اس میں کسی قسم کی ایمبیگوٹی نہیں تھی۔ اب یہ ایمبیگوٹی کیسے ہوئی، کہاں ہوئی، کیا ڈس انفارمیشن پاس آن کی گئی، مس انفارم کیا گیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کانسپریسی ہے جو بنیاد بنی پھر ایک سائفر کی، مراسلے کی، اور ڈونلڈ کو بہت زیادہ سخت گفتگو کرنی پڑی، جس کے بعد پھر چیزیں کھلتی گئیں۔ اب وہ چیزیں خراب اتنی ہو گئی ہیں، اب واپس کیسے آنا ہے یہ اب ایک ہے ساری صورتحال۔ تو جیسے ہی وہ واپس آئیں گے تو چیزیں جناب آگے بڑھیں گی، اور اس دوران مریم بی بی کو پاسپورٹ مل چکا ہے، اور مریم بی بی کی اب پہلی پریورٹی یہ ہے کہ وہ روانہ ہو جائیں لندن پہلی فرصت میں، اور اپنے والد محترم سے ملاقات کریں، اور ہماری اطلاع کے مطابق یہ بہت جلد وہ روانہ ہوں گی اور پہلی فرصت میں جائیں گی، اور پھر اس کے بعد اگلے فیصلے کیے جائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔